بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ مولانا صاحب کی باتیں ہمارے عام جو گھروں کی بات ہے وہی ہے، اور دل ہلا دینے والی بات کی ہے۔ اللہ پاک ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ بھی سنیے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میری بچی نے سائنس میں فرسٹ ایئر میں کہنے لگی ڈاکٹر بنوں گی، میں نے کہا بن جا۔ پہلا دل کالج سے آئی اور پھڑ پھڑ کرتی پھرے۔ اتفاق سے میں بھی گھر تھا، میں نے گھر والی سے کہا، میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ وہ کہ ماما آپ کو، میری بیوی کے آپ تو خود کہہ دے۔ میں نے کہا بیٹے بتا، بڑا میرا لاڈ ہے، پیار ہے۔ میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی بابا میں نے برقع نہیں پہننا۔ اللہ اکبر، یہاں تیر لگا کہ عبدالحنان صدیقی کے گھر میں بغاوت۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اللہ میں حرام تو کماتا کوئی نہیں، اگر کسی کا دل دکھایا رزلٹ صاحب نے معاف کر دے۔ میرے بیٹی سے کہا، میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی بابا پورے کالج میں ہم 3-4 نے برقع پہنا، بڑا مذاق اڑا، میں نہیں پہنوں گی۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اتار کے بیٹی کے آگے رکھ دی۔ میں نے کہا تیرے باپ کی عزت ہے، تیری مرضی سے جوتوں میں روند دے، تیری مرضی، دنیا کیا کہے گی عبدالحنان کی بیٹی ننگے سر پھر رہی ہے۔ ایسی ڈاکٹری پر میں باز آیا، میں ڈاکٹری نہیں کراتا، میں تیرے لیے اللہ کرے 10 نوکرانیاں رکھ دوں گا، تجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھ کے پڑھ، فیل ہو جا قبول کروں گا، لیکن بیٹی یہ تو میں برقع یہ پردہ پوری دنیا میں بانٹتا پھرتا ہوں، جب تو ہی اتار دے گی میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ بیٹی بھی عبدالحنان کی تھی، اس نے باپ کی آنکھوں میں دو آنسو دیکھے، یوں سینے سے لگی جپھی ڈال لی اور رو کے کہنے لگی ابا آج تیرا دل دکھایا معاف کر دے، آئندہ مر تو جاؤں گی لیکن سر سے برقع کبھی نہیں اتاروں گی۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایسی نیک اولاد دی۔ میرے یارو جاؤ جاؤ اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑو کہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اے بیٹی تو دوپٹہ اتار کے آتی ہے، میری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ بیٹی کم سے کم میرے سامنے تو سینہ چھپا کے آیا کر، میں کوئی دلہ نہیں، میں تیرا باپ ہوں۔ تجھے حرام کا نہیں جنا، تجھے حلال کا جنا۔ اے میری بچی اپنی بیویوں کی جا کے ہاتھ جوڑو، منت کرو کہ خدا کے واسطے ہمیں جب روٹی پکا کے دیا کر تو اپنے گلے کو چھپا کر اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ کے دیا کر۔ یہ کیسی ماں ہے جو رمضان کی افطاریاں بھی ننگے سر پکاتی ہے؟ یہ کیسی میری بہنیں جو سحریاں بھی ننگے سر پکاتی ہے؟ ان کے ہاتھوں سے کھانے والا روزے دار بنے گا، ان کے ہاتھوں سے کھانے والا قرآن کا وارث بنے گا۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کہاں جائے کس کے ہاتھ پر اپنے ارمان دھو کر لہو جا کے تلاش کرے؟ ہائے ہائے ہائے، بے دینی نے اتنے ڈیرے ہمارے گھر کے اندر ڈال لیے کہ ہماری زبانوں کو تالے لگ گئے۔ یہ زبان نے گالی دینے کو تیار ہے، حق کہنے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، خدا کے واسطے میرے عزیزو، تمہاری مسجد میں اعلان کوئی جنازے کا ہوگا، تمہاری مسجد میں اعلان کوئی فوتگی کا، کوئی گمشدہ چیز کا ہوگا، آج عبدالحلال اللہ اکبر آج 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 اعلان کر کے جا رہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، عبدالحنان کی طرف سے اعلان ہے، ہماری غیرت گم ہو گئی، ہماری عزت گم ہو گئی، ہماری شرافت گم ہو گئی، ہماری بیٹیوں کا پردہ دوپٹہ گم ہو گیا، ہماری آنکھ کا حیا گم ہو گیا۔ خدا کے واسطے کسے ملے تو ہمارے گھر میں واپس لوٹا دے، ہمارے گھر خالی ہو گئے، ہمارے گھر جہنم بن گئے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ 4 بیٹیاں ننگے سر بیٹھی، باپ مسجد سے درود شریف کی تسبیح کرتا آ رہا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ بیٹیوں کے گلے کھلے ہوئے، باپ مسجد کی تعلیم سے اٹھ کے آ رہا ہے۔ خدا کے واسطے اوے لوگوں، ڈالر کا بعد میں سوچو، سونے کی قیمت کا بعد میں سوچو، حکومت کا بعد میں سوچو، پہلے اپنے گھر کے بارے میں سوچو۔ یا اپنے گھر میں آیت کریمہ پڑھو، اپنے گھر میں سورہ یاسین پڑھو، صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے سجدے میں پڑھ جاؤ۔ اللہ روٹی دے یا نہ دے لیکن غیرت کے جنازے نہ نکالنا۔ او میرے ویرو، یہ میری بہنیں کم سے کم تم بھی اپنی عزت کا، تم بھی اپنے باپ کی عزت کا خیال کرو۔ جب موٹر سائیکل پر گلے میں دوپٹہ ڈال کر، اونچی ہیل پہن کر، شلوار پلیوں تک لے کے جاتی ہو، اللہ کی قسم تمہیں کوئی جنید بغدادی نہیں دیکھتا، ہر کوئی کتے بلے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تمہارے جسم کی ڈیل ڈول سے مزے لیتا ہے۔ تو نہیں چاہتی کہ میں اس وجود کے ساتھ حضور کے حوضے کوثر پہ کھڑی ہو جاؤں؟ گھر میں جیسی مرضی پھر، گھر میں جیسی مرضی پھر، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے گھر میں جیسی مرضی پھر، لیکن خدا کے واسطے باہر تو اپنے وجود کو ڈھانپ لے۔ تو نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جس کی دھی گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہن کے بیٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے موٹے کپڑے بچی کے جسم پہ دیکھے، فرمایا فاطمہ بھلے کیسے پہنا؟ یہ جان بوجھ کے پہنا؟ کہا نہیں نہیں۔ حضرت علی سے کہنے لگی نہیں علی جان بوجھ کے نہ پہنا، اپنی مرضی سے پہنا۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے نبوت
کے قدموں کی خوشبو نہیں آ رہی. کہا ہاں کبھی ابا جان گزر کے گئے تھے اور حجرے کا پردہ ہٹا کے مسجد میں چلے گئے اور کہا بیٹی ایسا لباس نہ پہنیو جس لباس کے اندر جسم نظر آئے وہ لباس اللہ کی رحمت سے اور جنت سے محروم ہو جائے گا. اے علی میں نے پتلے کپڑے اتار کر موٹا لباس پہن لیا کہ محمد کی دی جنت سے محروم نہ کر دی جائے, اللہ کی نگاہ سے گر نہ جائے. اے میری بچی سن مسئلہ تجھے علماء اکرام بتائیں گے. میرے بھائیو تم سر کے بال کٹاؤ جہاں مرضی پھینک دو اجازت ہے, لیکن سر کے بال کٹانا دور کی بات ہے. میری بیٹی نہائے منہ دھوئے یا جس وقت سر میں تیل لگائے کنگھی کرے, جب سر کے بالوں میں کنگا کرے کنگھی کے دانتوں میں جو ٹوٹ کر بال آ جائے خبردار ڈسٹ بین میں نہ پھینک, خبردار کچرے دان میں نہ پھینک, خبردار اسے باہر نہ پھینک بلکہ کسی دیوار کے سوراخ میں رکھ دے یا آگ جلا کر اپنے بالوں کو جلا, ورنہ گھر کے اندر گڑھا کھود کے دفنا دے. تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا, اس غیرت والے دل کو تو نے اپنایا. اللہ اکبر. جو ٹوٹے ہوئے بالوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے اللہ برداشت نہیں کرتا. ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے بال جب خدا کسی بد نگاہ کی نگاہ برداشت نہیں کرتا تو تیرے میرے بچی کے چہرے پر اللہ بغیرتوں کی نگاہیں کیسے برداشت کرے گا. میرے بھائیوں مرد کو کفن دیا جاتا ہے 3 چادروں میں, ایک سینہ بند 2 چادریں. جب باری میری بیٹی کی میری دھی کی آئے گی تو 5 چادروں میں کفن دیا جاتا ہے, ایک سینہ بند, ایک ادار بند, 2 چادریں, 5ویں چیز دوپٹہ سر پہ اڑایا جاتا ہے. جب 5واں دوپٹہ سر پہ اڑایا جاتا ہے, یا اللہ قبر کے اندھیرے میں جب سولر نہیں, یو پی ایس کوئی نہیں, جنریٹر نہیں, ٹارچ کوئی نہیں, چارجنگ بیٹری کوئی نہیں, جب بجلی کا انتظام کوئی نہیں, اللہ اب تو اندھیرے میں اب کس چیز کا پردہ کس چیز کا دوپٹہ. عرش والے کی طرف سے اعلان ہوا عبدالحلال جب تک تمہارے میں رہی ننگے سر رہی تمہاری غیرت برداشت کرتی رہی, لیکن آج قبر کے کوٹھڑے میں اس کی میری پہلی ملاقات ہے. میں نہیں چاہتا حوا کی بیٹی, میں نہیں چاہتا عائشہ کی بیٹی, میں نہیں چاہتا خدیجہ کی روحانی بیٹی, میں نہیں چاہتا فاطمہ زینب ام کلثوم رقیہ کی روحانی بہن قبر میں آئے اور اس کا ننگا سر ہو. ایمانداری سے بتاؤ کھڈا مارکیٹ والوں, جو اللہ تیری میری دھی کا قبر میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا وہ بازاروں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا. خدا کے واسطے میاں بیوی جاؤ 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 گھر کے اندر بیٹھ کر مشورہ کرو, بیوی کے آگے ہاتھ جوڑو کہ جو مانگے گی دوں گا, لیکن خود بھی جہنم سے بچ, اپنی نسل کو بھی جہنم سے بچا اور مجھے بھی جہنم سے بچا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے پھولوں والی چادر بستر پر دیکھی, گھر سے باہر قدم نکال لیا, یا تو طلاق طلاق طلاق. وکیلوں کے چیمبر میں جا کے دیکھو طلاق کس وجہ سے ہو رہی ہے. بھائی کی شادی پہ کپڑے بنا کے نہیں دیے, پردے نے لانے پر جھگڑا ہو گیا, قلین بچھانے پہ جھگڑا ہو گیا, سیلنگ کرنے پر جھگڑا ہو گیا. اللہ پاک ہم سب کو حیا نصیب فرمائے, دین پر چلنا نصیب فرمائے. اصل یہ ہے کہ ہم میں دین قائم رہے, ایمان قائم رہے, ہم سارے کے سارے ایمان پر قائم رہے اور اس ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں تو کامیابی ہے, اور اگر اس سے ہٹ گئے تو ناکامی ہی ناکامی.